اسسٹنٹ ڈائریکٹر طارق احمد بھوگیو کا کیس اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ان کے کیس کو ابھی کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ریجنل ڈائریکٹر نے جو چیزیں مانگی ہیں وہ یقینی طور پر ان کو فراہم کرنا ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور افسر ہے مہر، اس کا بھی تعلق اس سے بنتا ہے لیکن وہ کسی کھاتے میں نہیں، جبکہ مزید 200 افسران کی لاٹری کھلنے کا بھی امکان ہے جو کہ متاثرین ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 16 اگست 2021 کو ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کراچی یا ذاکر حسین نے ایک خط طارق احمد بھوگیو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو لکھا، اور اس میں ان سے کہا گیا تھا کہ پروموشن جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 سے ڈپٹی ڈائریکٹر 18 آپ لوکل گورنمنٹ کا مانگ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو کچھ کنسرن ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ ان سے اپائنٹمنٹ لیٹر جو کہ جونیئر کلرک کی حیثیت سے وہ کام کرتے تھے 27 اکتوبر 2003 میں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تمام تر تفصیلات مانگی تھیں، جبکہ انہوں نے پروموشن کے حوالے سے جہاں تمام تر تفصیلات 2 دن میں کہا تھا کہ ریجنل ڈائریکٹر کے دفتر پہنچا دیں، لیکن شاید وہ ناکام ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 23 اگست 2021 کو باقاعدہ ایک اور خط ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے لکھا، اور وہ خط لکھا سیکشن آفیسر ایڈمن لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور انہوں نے ریلیونگ آف مسٹر طارق احمد بھوگیو ورکنگ ایز ADLG ان دا ڈائریکٹر آف لوکل گورنمنٹ کراچی پروموشن فرام دا پوسٹ آف اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ 17 سے ڈپٹی ڈائریکٹر 18 کے لیے جو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے خط نمبر 789 یعنی 789 23 اگست 2021 کو لکھا۔ اس خط میں ریجنل ڈائریکٹر نے باقاعدہ تمام طرح حوالہ جات دیتے ہوئے کچھ مطلوبہ دستاویزات طلب کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت کونسل آفیسر کی پوسٹ پر وہ قائم تھے، ایجوکیشنل کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ، آفس آرڈر جو ایشو ہوا ہوگا وہ چاہیے، میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپائنٹمنٹ آرڈر، جبکہ پہلا سیلری کا بل بھی دستیاب ہے وہ بھی چاہیے، بجٹ اسٹیٹمنٹ آف دا کونسل کے حوالے سے جو کلیم کی گئی ہے وہ بھی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے مجموعی طور پر 12 ڈیمانڈ کی۔ ریجنل ڈائریکٹر کی طرف سے یہ تفصیلات طلب کرنے کے ساتھ ساتھ بی کے اندر یعنی سیکنڈ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ 17 گریڈ کلیم کر رہے ہیں تو آرڈر چاہے پروموشن جو آپ رکھتے ہیں پوسٹ آف کونسل کا 17 گریڈ کا وہ بھی ہمیں چاہیے ہوگا، جبکہ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت جو پوسٹ کونسل آفیسر کی 17 کی ہے وہ ڈیزائن اتھارٹی پروموشن ہے جو آپ نے کی ہے وہ بھی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے اس کے اندر بھی تقریباً 6 چیزیں اور مانگ لی جو مسئلے کو پیچیدہ کرتی چلی گئی، کوئی بات نہیں۔ یہ ساری چیزیں مانگنے کے بعد باقاعدہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین نے اپنی دستخط سے سیکرٹری لا ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کو ایک خط لکھا، اور اس حوالے سے انہوں نے لا ڈپارٹمنٹ سے بھی تمام تر مشاورت کا عمل مکمل کیا، اور انہوں نے کہا کہ منٹس آف ڈپارٹمنٹ پروموشن کمیٹی DPC-1 میٹنگ ہیڈ آن 29/4/2021 جو 1 بجے ہوئی تھی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تمام چیزیں کہ طارق بھوگیو کے حوالے سے تفصیلات مانگی، جبکہ غلام نبی مہر کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ کنسرن ہے اور ان کا مسئلہ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی ایک آڑے آ گئے غلام نبی مہر، اور یہاں سے کیس بگڑنا شروع ہوا۔ تاہم ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے 28 ستمبر 2021 کو باقاعدہ سیکرٹری لا ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کو ایک اور خط لکھا، اور اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے جہاں تمام حوالہ جات دیتے ہوئے کہا کہ محمد مہر بھی اس کے اندر موجود ہیں اور وہ بھی اس معاملے کو دیکھا جائے۔ تاہم انہوں نے آخری نوٹس لکھ دیا کہ ایز نوٹ بیفور مسٹر بھوگیو آؤٹ ٹو نا بی کنسیڈر فار پروموشن انٹل کمپلائنس ہیز بین میڈ نوٹڈ ابو، یعنی کہ ریجنل ڈائریکٹر نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ طارق بھوگیو کو فراہم کرنا ہوگی تاکہ ریجنل ڈائریکٹر تسلی کر لے، اس لیے کہ ریجنل ڈائریکٹر نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو کونسل کے تحت سرپلس پول میں ڈال دیا گیا ہے اور وہاں سے آپ ڈپٹی ڈائریکٹر 17 گریڈ اور ڈپٹی ڈائریکٹر بن رہے ہیں تو ایسے 200 کونسل آفیسر اور موجود ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ معاملہ سنگین کر دیا۔ یہ کون ہے ریجنل ڈائریکٹر؟ کون نہیں، چوک بار لگتی ہے جبھی تو ٹھنڈی یک ٹھنڈی ہے، اور پرانی یہی وجہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے آخری لائن سخت لکھ دی کہ
रीजनल डायरेक्टर की तलब करदा चीज़ों को यानी रिक्वायरमेंट को तारिक बोगियो को पूरा करना होगा ग्रेड 18 डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन ये कठिन मरला तैयार हो गया इसलिए कि ये आसान काम नहीं है। रीजनल डायरेक्टर ने तमाम दस्तियाब चीज़ें जो मांगी है उसके बाद ही फैसला होगा। अब ये एडवोकेट जनरल ने भी फैसला सादिर फरमा दिया। ऐसा लगता है कि तारिक बोगियो का केस अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ताहम अगर ऐसा होता है तो कौंसल के मज़ीद 200 वो अफसरान जो कौंसल में मौजूद थे और वो तालाक वारिस हैं, उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। तो रीजनल डायरेक्टर की तरफ से मतलूबा दस्तियाब चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती, केस कहाँ जाके रुकता है ये वक्त बताएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।